بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 116۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، کہ بنا لی اللہ نے، ولدن، کوئی اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہو، بلکہ اس کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات والارض، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کلن، سب، لہو، اسی کے، قانتون، فرما بردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا تو ہے، اور سب اسی کے فرمان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، اس پہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ وہ کیا کہ جب کوئی قوم کوئی نظریہ قائم کر کے اپنے عقائد میں داخل کر لیتی ہے، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی۔ اس نظریہ کی غلطی ثابت کرو تو وہ غلط ثابت کرنے والوں کو 1000 بار غلط کہیں گے، مرنے مارنے پر تل جائیں گے، لیکن اپنے نظریہ پر نظر ثانی کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ دیکھیں کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، یعنی اللہ کا بیٹا، تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا۔ اب ان کی دیکھا دیکھی مشرکین مکہ نے ملائکہ کو اللہ کی لڑکیاں قرار دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان تمام تعلقات اور قیود سے پاک ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی مملوک ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے علماء و مشائخ کے لیے ابن اللہ کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن ان کے ہاں جب یہ عقیدہ گھڑا گیا تو اس کے معنی محبوب الہی کے ہونے لگے۔ مگر جب عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف یونانیوں کو اپنے مذہب کی جانب بلانے کی کوشش کی تو ان کے عقول اشرا کے مسئلہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یونانیوں کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے کے لیے عقل اول کی روح ان میں حلول کر گئی، تو وہ عقیدہ بنا لیا۔ اس لیے اگر پہلے احبار و یہود مجازی طور پر ابن اللہ کہے جاتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام حقیقی معنی کے اعتبار سے ابن اللہ بنا دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان سب قوموں کو اللہ کی اولاد قرار دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ یعنی ہم لوگ یہ باتیں تو ضرور کرتے ہیں کہ ہندوؤں نے بت بنا لیے، شکلیں بنا لیں کسی بھی شکل میں، اور ان لوگوں نے اللہ کی اولاد بنائی تو کیوں بنائی؟ تھوڑی سی اس پر میں بات کر دیتی ہوں۔ اس کی اصل وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول و نبی کے ذریعے قوموں کو ایمان باللہ اور عمل صالحہ کی طرف دعوت دی، لیکن متضاد قوتوں کے اس مجموعے یعنی انسان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے اللہ کو دیکھیں،
کہ وہ کیسا ہے، ظاہر ہے کہ وہ دکھائی دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے کوئی جسم تلاش کیا، خواہ وہ انسان کا ہو یا کسی حیوان کا یا درخت کا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھی جانے والی چیز ضرور ہو۔ اس نظریہ نے ترقی کی، اس نظریہ نے جب ترقی کی تو اس کی کئی شکلیں بنائی گئیں، جن کی بہت سی آیات قرآن میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے موقع پر ان کی تفسیر ہوتی رہے گی۔ اس لیے آپ یہ بھی غور کریں کہ قرآن سے انسان ریلیٹڈ رہے، ایک ایک آیت یوں پڑھتا جائے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن بھی کوئی کسی سائنس سے، کسی میتھمیٹکس سے کم نہیں ہے۔ اس کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے تو سمجھ جائے گی، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی آیات ہوتی ہیں جن پر جا کے پھر جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ساری آیات کی جو ہے وہ یکے بعد دیگر سمجھ آتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں پہلے تو یہ کہ اللہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ جس طرح دنیا کی تعلیم اتنی آسان نہیں ہے، اس طرح قرآن بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑے رکھیں اور صرف اس پر ایمان لے آئیں اور آپ کو جنت مل جائے گی۔ اس کو بھی سائنس، میتھمیٹک کی طرح پڑھنا پڑے گا۔ اب بات یہ ہے کہ انہی نظریوں میں سے ایک نظریہ اولاد کا بھی ہے جو انہوں نے نظریات بنائے اپنے، کیونکہ انسان نے جب دیکھا، انسان خواہ کوئی ہو وہ اپنی اولاد کی طرف ضرور جھک پڑتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی قومی اور مذہبی شخصیتوں کو اللہ کی اولاد تصور کر لیا، کیونکہ وہ اعمال صالحہ بجا لانے سے قاصر تھے اور جنت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے تصور میں کسی نہ کسی کو اللہ کا بیٹا تصور کر کے اپنا سفارشی، نجات دہندہ بنا لیا، اور آہستہ آہستہ ذہن میں یہ بات پختہ کر لی کہ جس طرح بیٹا ضد کر کے باپ سے منوا لیتا ہے، ہمارے سفارشی بھی جن کو ہم نے اللہ کے بیٹے اور محبوب تصور کر لیا ہے، اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہمارے گناہوں کو بخشوا لیں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب بات تھوڑی سی واضح آپ پر ہوئی ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر بھی کی۔ اب دیکھیں، یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب نے اس طرح کے عقیدے گھڑے تھے جن کی وضاحت قرآنی صفات میں موجود ہے، جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ہم اس سے ٹچ رہیں گے تو ان کے موقع پر ہم پڑھیں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جن لوگوں پر قرآن کریم جیسی روشن کتاب نازل کی گئی، انہوں نے بھی ان اقوام کی پیروی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ کیسے؟ آج مسلم قوم بھی انہی آرزوؤں اور خواہشوں پر انحصار کرتے ہوئے بے راہ رو ہو چکی ہے، راہ سے بھٹک چکی ہے، اور دن بہ دن اس اندھے کنویں میں گرتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں ابن یا ولد یا اولاد کے الفاظ اللہ کی نسبت تو نہیں بولے جاتے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو ہم نہیں بولتے، لیکن ان کی جگہ نئے الفاظ نے لے لی۔ وہ کیا؟ سن لیں آپ، اہل اللہ، اولیاء اللہ، ولی اللہ، حبیب اللہ، مختار کل جیسے الفاظ کے ساتھ وہی نظریات و عقائد وابستہ کر دیے جو یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب نے ابن اللہ، ولد اللہ، اتخذ الولد کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح رستہ دکھائے
ان میں اور ہمارے میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہم بھی کتنی خوش فہمی میں اور کتنی آرزوؤں میں ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو بس ان سے کہا جاتا ہے کہ سبحانہ ہو، کہ بھائی وہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کا تو اللہ مالک ہے، ان کا پیدا کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا، ان کے اندازے مقرر کرنے والا، انہیں قبضہ میں رکھنے والا، ان میں ہر تغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دو برابر کی مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولاد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر، نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی جنس کا کوئی اور، وہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا عالم ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں ہے کہ یہ لوگ رحمان کی اولاد بتاتے ہیں، یہ کتنی بے معنی اور بےہودہ بے تکی بات تم کہتے ہو۔ اتنی بری بات زبان سے نکالتے ہوئے کیا اس سے آسمان کا پھٹ جانا اور زمین کا شق ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ممکن ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے سوا جو بھی ہے سب اس کی ہی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کی تمام ہستیاں اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس کے پاس قیامت والے دن تنہا تنہا پیش ہونے والا ہے۔ بس غلام اولاد نہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت دو مختلف اور متضاد حیثیتیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ہم ہر وقت وہ سورت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کا پورا بایو ڈاٹا ہے، اللہ کی پوری تعریف اس میں بتا دی کہ اللہ ہے کیا۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ماں باپ، اس کا ہم جنس کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان آیتوں اور ان جیسی اور آیتوں میں اس خالق کائنات نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی اور اپنا بے نظیر، بے مثل اور لا شریک ہونا ثابت کیا، اور ان مشرکین کے اس گندے عقیدے کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ وہ تو سب کا خالق و رب ہے، پھر اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث آئی ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے وہ گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی وضاحت کی کہ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں اور بلند و بالا ہوں اس سے کہ میری اولاد اور بیوی ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کامل نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جاننے کی، اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین.